اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ انسان خداوند عالم کی عبادت اور اطاعت کے ذریعے سے کمال تک پہنچ جائے۔ اب انسان کے لیے اس راہ میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کمال حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان کا جو ہدف ہے اس دنیا میں کمال حاصل کرنا، اس ہدف میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے، پھر ان کو کیسے دور کریں ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ ہم اس مختصر زندگی میں کمال حاصل کریں، تاکہ دنیا کے بعد جو عظیم زندگی ہے، جو طولانی ترین زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، اسی میں ہم سکون و آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے مانند ہے۔ انسان جب کھیلتا ہے کودتا ہے تو اس کو کچھ ٹائم کے لیے سکون ملتا ہے، اس کے بعد وہی انسان دوبارہ اپنی زندگی میں مشغول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اس کھیل کود سے مجھے کیا ملا۔ کل انسان بھی یہی احساس کرے گا کہ اس دنیا سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ ہاں، خدا کے نزدیک جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک آخرت کی جو زندگی ہے وہی حقیقی معنوں میں زندگی ہے، اسی میں انسان کو سکون ہے، اسی میں انسان کو کمال ہے۔ اب کمال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا قسم خوردہ دشمن ہے، جو کبھی نہیں چاہتا کہ انسان کو کمال تک پہنچنے دے، انسان کو کمال میں کبھی دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ابتدائے خلقت انسان میں یہ دشمن خداوند عالم کی درگاہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں انسان کو کبھی کمال تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے قرآن کریم میں متعدد آیات میں اس دشمن کے بارے میں بیان کیا ہے، اس دشمن کے جو ہیلے اور مکر و فریب ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور اس دشمن کی دشمنی انسان کے ساتھ جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جب تک ہم اپنے دشمن کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنے دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے، ہم اس راہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے خداوند عالم سورہ مبارک فاطر میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ، بے شک شیطان آپ کا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اور آپ بھی اس کو دشمن سمجھے۔ دیکھیں خداوند عالم کس پیاری انداز میں بیان کر رہا ہے کہ انسان آپ کا دشمن شیطان ہے اور آپ بھی شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، شیطان کو اپنا دشمن بنا لیں۔ کیوں؟ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کیونکہ شیطان اپنے حزب کو، اپنے پارٹی کو ہمیشہ جہنم کی طرف بلا رہا ہے۔ انسان کو خدا نے جنت کے لیے خلق کیا ہے، اب شیطان ہے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور یہ قسم خوردہ دشمن خود سے خداوند عالم کی درگاہ میں بیان کر رہا ہے کہ میں انسانوں کو کیسے گمراہ کروں گا۔
سورہ مبارک آراف میں خداوند عالم کے درگاہ میں بیان کر رہا ہے، شیطان بتا رہا ہے کہ میں چاروں اطراف سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ پروردگارا اب میں نے شیطان جب راندے درگاہ الہی ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے خضوع و خشوع کرنے سے انکار کیا تو خداوند عالم نے اپنے درگاہ سے شیطان کو نکال دیا، تو شیطان نے خدا کے درگاہ میں کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار اب میں جا کے آپ کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، صراط مستقیم میں بیٹھوں گا، بیٹھ کے آپ کے بندوں کو میں اغوا کروں گا۔ کیسے اغوا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پھر صراط مستقیم میں بیٹھ کے مسجد میں اور امام بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کے بندوں کو، آپ کے نیک بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ میں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، آگے سے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ یہاں پہ مراد صرف مکانی لحاظ سے نہیں ہے کہ انسان کو آگے سے آگے حملہ آور کرے شیطان، معنوی لحاظ سے بھی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے سے شیطان حملہ کرے گا، اس سے مراد یہ کہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں قیامت کو بہت دور دکھائے گا، موت کو بہت دور دکھائے گا۔ ایسا خیال کرو گے کہ موت دوسروں کے لیے ہے، قیامت جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے، اس فکر میں آپ دنیا کے پیچھے لگے رہو گے، یعنی آپ کے اذہان سے ہمیشہ آخرت کے بارے میں کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں دے گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور پیچھے سے بھی شیطان حملہ کرے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں پیچھے سے حملہ سے مراد ہمیشہ اپنے مرنے کے بعد جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کے بارے میں فکر مند رہے گا، مال اور اولاد کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے گا۔ جو چھوڑ کے جا رہا ہے، پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد کی خاطر بینک بیلنس بنائے گا، زمینیں خریدے گا، جائیداد بنائے گا، لیکن یہی اولاد کل لے جا کے اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں ڈال کے آئیں گے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پروردگار آپ کے راہ میں بیٹھ کے، صراط مستقیم میں بیٹھ کے میں آپ کے نیک بندوں کو آگے سے گمراہ کروں گا، پیچھے سے گمراہ کروں گا اور دائیں طرف سے حملہ آور ہو جاؤں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دائیں طرف سے مراد دین کے عنوان سے آپ کو تباہ کرے گا، خشک تقویٰ کے ذریعے سے آپ کو برباد کرے گا۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے۔ انسان جب تقویٰ اختیار کرتا ہے تو بہت ساری بلائیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ شیطان اسی راہ سے حملہ کرے گا اور شیطان انسان کو جہنم تک لے جائے گا۔ اس وقت جو دیندار لوگ ہیں ان کو شیطان اسی راہ سے حملہ کر رہا ہے۔ ہم کچھ عرصہ نماز پڑھتے ہیں تو سب لوگوں کو فاسق سمجھتے ہیں، دین کے راستے میں آکے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ جنگ جمل اور جنگ نہروان دینی لوگوں نے آکے امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کیا ہے، یہ دیندار لوگ تھے۔ اور جنگ نہروان میں 4000 خوارج تھے جو صبح و شام عبادت کرتے تھے، جو شب بیداریوں میں زندگی بسر کرتے تھے، اتنے دیندار تھے۔ شیطان نے ان کے دین کے اندر سے ہی ان کو حملہ آور ہوئے اور ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ زمانے کے امام، امیر المومنین، امام المتقین کے سامنے جنگ کرنے کے لیے آ گئے یہ لوگ، دین کے عنوان سے آ گئے۔ خباب ابن عرد امیر المومنین علیہ السلام کے باوفا اصحاب میں سے ہیں۔ راوی نقل کر رہا ہے کہ جب کوفے سے خباب ابن عرد اپنی بیوی کو لے کے آ رہے تھے، راستے میں سفر میں تھے، دیکھا خوارج نے آ کے خباب ابن عرد کو پکڑ لیا۔ میں ڈر کے کھجور کے درخت کے اوپر نکلا، کھجور کے درخت کے اوپر جا کے بیٹھا اپنے آپ کو ان خوارج سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ اب میں کھجور کے درخت کے اوپر تھا،
देखा तो खवारिज ने खब्बाब इब्न अरद को अमीरुल मोमिनीन की विलायत और मोहब्बत के जुर्म में उसके सर मुबारक को तन से जुदा कर दिया। इनकी हमसर ग्रामी के बतन में बच्चा था, मासूम बच्चे को जिंदा खातून के सीने पेड़ को चीर के बच्चे को बाहर निकाला और छोटे से मासूम बच्चे के सर को तन से जुदा किया। इन खवारिजों ने जो शब्बेदारी कर रहे हैं, जो नमाज शब पढ़ने वाले थे, जिनके पेशानी में सज्दे के निशान थे, फिर खब्बाब इब्न अरद की बीवी को भी कत्ल किया। अब रावी कह रहे हैं कि मैं खुरमे के दरख्त में बैठ के, मैं खजूर के दरख्त में बैठ के यह मंजर देख रहा था कि इन 3 बेगुनाह लोगों को इन्होंने कत्ल किया। अब उसी आलम में देखा तो खजूर के दरख्त से एक खुरमा जो है नीचे गिर गया। देखा तो एक खवारिज ने उठाया और खाया। खजूर का जो दरख्त से खुरमा गिरा था उसको अपने मुंह में डाला था। दूसरे खवारिज ने कहा, बदबख्त क्यों खा रहे हो? आपको पता है कि इसका मालिक राजी है या नहीं, ये हराम है, आप क्यों खा रहे हो? तो कह रहे हैं कि फौरन मुंह से निकाल के वापस उस खुरमे को फेंक दिया। अब देखें, ये इतने दीनदार थे, हराम और हलाल के बारे में इतना ख्याल रखते थे, लेकिन शैतान दाखिल हुआ दीनी रास्ते में, इनको तकब्बुर आ गई इनके अंदर, इनकी इबादत ने इनको इतना गुमराह किया कि 3 लोगों को कत्ल करना ये शरीफ वजीफा समझ रहे हैं और एक खुरमे को बगैर इजाजत के खाना हराम समझते हैं। शैतान इस रास्ते से हमला कर रहा है। आजकल हमारे जवान इस रास्ते के जरिए से ज्यादा गुमराह हो रहे हैं। शैतान इस रास्ते से हमला कर रहा है। एक पार्टी की शख्सियत को हम पसंद करते हैं तो दूसरों को गालियां देना शुरू करेंगे, दूसरों को मुर्तद समझेंगे। अगर किसी शख्सियत से हमारी मोहब्बत है तो दूसरों को हम बातिल समझेंगे। इसी रास्ते से हमला करता है। सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम, दाएं तरफ से हमला, व अन शमाइनिहिम, और बाएं तरफ से हमला करेगा। बाएं तरफ से मुराद फहशा व मुनकरात के जरिए से इंसान को बर्बाद करेगा शैतान। और ये रास्ता भी इस वक्त शैतान ने अपनाया है। देख रहे हैं फहशा व मुनकरात मुआशरे में आम है। जदीद जब सहूलियात मुहैया हुई हैं सोशल मीडिया के जरिए से, इंसान को फहशा व मुनकरात की तरफ शैतान बुला रहा है। और शैतान खुद से फरमाते, खुद से कह रहा है कि वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, परवरदिगारा आप अपने बंदू में से अक्सर को शाकिर नहीं पाओगे, अक्सर को काफिर पाओगे। मैं ऐसा इनके ऊपर हमलावर होऊंगा, चारों तरफ से इनको मैं अपने गिरफ्त में लूंगा और इनको जलील और रुसवा करके रख दूंगा। इस वक्त कौन लोग बचेंगे? जो 2 रास्ते बचे हैं उन पे अगर मुतवस्सिल रहें। चारों तरफ से तो शैतान हमलावर है, लेकिन ऊपर का रास्ता खाली है। इंसान इबादत के जरिए से, दुआ के जरिए से जब हाथ बुलंद करेगा, या अल्लाह कहेगा, शैतान की शर से महफूज रहेगा। और नीचे का रास्ता भी खाली है। शैतान ने नहीं कहा कि मैं नीचे से हमलावर होऊंगा। सजदे में जब इंसान सर झुकाएगा, जमीन पे खुदा की राह के, खुदा की रजा की खातिर झुकेगा, शैतान नाकाम और नामुराद हो जाएगा। बस इंसान को समझना है सबसे पहले ये कि मेरा दुश्मन है, और दुश्मन अजली है, दुश्मन कसम खोर्दा है, जो कभी भी मेरी कामयाबी को देखना नहीं चाहता। वो दुश्मन शैतान है, और शैतान इन रास्तों से हमला करता है। ये चारों रास्ते मेरे लिए बहुत खतरनाक हैं, इनके बारे में हमें फिक्रमंद रहना है। खुदावंद आलम हम सबको इस अजली दुश्मन को नाकाम बना के इज्जत व कामयाबी के साथ दुनिया से रुखसत होने की तौफीक नसीब फरमाए।